اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، بہت نفلی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری عورت ہے جو بہت کم نمازیں پڑھ پاتی ہے اور بہت کم روزے رکھ پاتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت تھوڑا کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش رہتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کو کوئی اذیت یا تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث سے دو باتیں سامنے نکل کر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ نکل کر آتی ہے کہ انسان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ بہت بہترین اور بہت اچھا ہونا چاہیے، جس سے کہ دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں جو خطورت یا جو نفرت یا بغض یا عداوت جو ہوتی ہے وہ حسن اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ چیزیں، وہ قدورتیں، وہ غصے اور وہ حسد ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ نکل کے آتی ہے کہ صرف نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کر دینا کافی نہیں ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں یا بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں، بہت زیادہ صدقہ و زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو یہ انسان کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ یہ فرض چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عائد کی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو سماج میں اسے لوگ کیا سمجھتے ہیں یا اس کا اخلاق کیسا ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سماج میں نکل کر دیکھ کہ لوگ تجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ سماج میں تجھے پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تو پسندیدہ ہے، اور سماج تجھے پسند نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ نہ ہو۔ تو اخلاق کی بڑا اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو اذیت پہنچائے تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا رویہ اختیار کرو، ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو کہ لوگ تمہارا گرویدہ ہو جائیں اور تمہارے قریب آنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو، یہ تمہیں گالیاں دے تم اس کی دعائیں دو، سلام کرو۔ یہ تعلیمات اسلام پیش کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان لوگوں کا چہیتا بن سکتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، فرماتے جب اللہ سے دعا کرو تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے لوگوں سے محبت کرنے والا بنا اور لوگوں کو مجھ سے محبت کرنے والا بنا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے پڑوسی وہ مکان کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، چاہے وہ سفر کا پڑوسی ہو، چاہے وہ اسکول یا کالج کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آفس کا پڑوسی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کہیں کا بھی پڑوسی ہو، پڑوسی ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے اور ہمیشہ اس کے ساتھ دیانتداری دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمانے لگے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو محبت کریے، اپنے پڑوسیوں سے محبت کریے، اپنے دوستوں سے محبت کریے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریے، اپنے ہمسایوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا